بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں صراط مستقیم چینل پر۔ آج ہماری 26ویں کلاس ہے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی و عظمت کی شہادت دی ہے۔ انہیں یہ فضیلت و خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ ان کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی، مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 سال یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم کے برابر میں مدینۃ الخلیل میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کا روشن ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر دی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ اور روشن ہو گیا۔ یہ واقعہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قناعت اور صبر حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کے لیے یہ دعا فرماتے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ ترجمہ، اے اللہ، تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر صبر و قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر سے انسان کس حال میں اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قبر میں اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے پسلی کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھانے سے کولنج نہیں ہوتا ہے۔
فائدہ: پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو کولنج کہا جاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس طرح سلام کرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ Thank you watching. Please subscribe this channel.